اپنی جانوں سے بڑھ کر پیار کیا جائے۔ تو سامعین محترم، یہ تو اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ حضور سے محبت جان سے بڑھ کر کی جائے۔ اب یہ محبت اللہ رب العزت فرمانا سکھانا چاہتا ہے، سکھا رہا ہے، مگر جو مومن ہوتے ہیں ان کی محبت کا رخ تو یہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری محبت ہے وہ بھی انسان کرتا ہے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ زُيِّنَ لِلنَّاسِ، یعنی زینت ہے ان لوگوں کے لیے، حب الشہوات، شہوات کی محبت، من النساء، عورتوں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ یہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ، ان لوگوں کے لیے یہ زینت ہے۔ یہاں مومنوں کا ذکر نہیں کیا، عام لوگ، سب عوام کے لیے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے یہ محبت کے چیزیں ہیں کہ وہ عورتوں سے محبت کرتے ہیں۔ حب الشہوات من النساء والبنین، اولاد سے محبت کرتے ہیں، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونا چاندی سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے محبت کا ایک رخ بتا دیا ہے کہ جو عام لوگ ہیں، یعنی مومن نہیں، جو لوگ ہیں ان کا جو محبت ہے وہ اسی کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے۔ وہ عورت سے محبت کرتے ہیں، اولاد سے محبت کرتے ہیں اور سونا چاندی سے محبت کرتے ہیں۔ اسی میں پھر ہم ساری دنیا کو لے لیں گے، یعنی دنیا مال و متاع سے محبت کرتے ہیں۔ یہ عام لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ جہاں بھی اللہ رب العزت نے عام لوگوں کا ذکر کیا ہے تو وہاں یہ محبت نے گنوائی کہ عام لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو باہر مومن جو ہے وہ کس چیز سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومن ہیں وہ ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب جو عام لوگ ہیں وہ کن چیزوں سے محبت کرتے ہیں وہ بھی اللہ رب العزت نے گنوا دی کہ ان چیزوں سے لوگ محبت کرتے ہیں، عوام محبت کرتے ہیں، مگر جو مومن ہوتے ہیں وہ ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور مومن بننے کے لیے، مومن ہونا یہ بتائے کیسے ہوتے ہیں مومن؟ فرمایا مومن ایسے ہوتے ہیں جو میرے محبوب سے اپنی جانوں سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں۔ تو یہ محبت کی یہ کیفیت بھی بتا دی اور دوسری کیفیت بھی بتا دی۔ حدیث مبارکہ ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ مومن وہ ہیں جو اپنے اولاد، بیوی بچے، والدین سب سے بڑھ کر میرے محبوب سے پیار کرتے۔ لا یؤمن احدکم، کوئی ایک بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اپنے والد، اپنے بچے اور دوسرے لوگوں سے بڑھ کر میرے محبوب سے پیار کرتے۔ اس وقت تک کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو مومن کے لیے ایک شرط لگا دی کہ مومن جو ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، مگر جو عام لوگ ہیں ان کا دل کا جو میلان ہوتا ہے، جھکاؤ ہوتا ہے، وہ پھر عام چیزوں کی طرف ہوتا ہے، یعنی دنیا میں ہوتا ہے، مال و متاع میں ہوتا ہے۔ اب یہ فرمایا کیونکہ جب محبت ہوتی ہے کسی ذات سے، کسی شے سے محبت ہوتی ہے تو یہ محبت خود ترجیحات پیدا کرتی ہے۔ انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کی نگاہ میں اس سے افضل اور کوئی نہیں ہوتا۔ مثلا آپ کو میں سادی مثال دوں، آپ دیہاتی لوگ ہیں تو جانوروں سے محبت کرتے ہیں۔ اب اگر آپ کو کوئی اچھا سا بیل دکھا دیا جائے، اچھا سا، اب وہ پسند ہو اور آپ اس سے محبت کرتے ہو، یعنی دام کو وہ دکھائے نہ مجھے کوئی اچھا خوبصورت ہو بچہ دیا تگڑا، تو تسا وہ سرائکے شروع کرتے ہیں تاکہ سرائکے بھی سمجھ آ جائے، وہ کو اتنا زیادہ تسا پسند کر دے وہ خوبصورت ہوتی وہ بہت تسا بدے دے تو جے کو زیادہ پسند آتی اتنا مول بلا دیتی۔ یہ ڈام تسا کئی عالم کے سامنے، فقیر کے سامنے، درویش کے سامنے یا دنیا دار کے بارے لگے وہ مقصد جو ہے وہ ان دلچسپیوں نے کیا ہے وہ بے چیزوں نال محبت ہے، گڈی نال محبت ہے، بے چیزوں نال محبت ہے، وہ کو تو اعلان دے تو وہ آپ سے میرے کے جامع علاوہ کچھ نہیں، مگر تمہارے واسطے ہوتی ہے کیونکہ تو آپ کو محبت ہے، محبت خود ترجیحات کرتا ہے، جیدے نال محبت جیوے لیے بقایا سارے نظام کے ہیت میں پس نظر آنا، اور سب کو عالم کو نظر آنے، کہ مومن کی
شان یہ ہے کہ وہ اللہ رسول نال یہ محبت کر دے کہ وہ دے مقابلے تے بقایا ساری دنیا پاس دے ہیٹ نظر آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، اچھا لیا محبت خود ترجیحات پیدا کر رہی ہے. دل سجے میں ہر انسان کہ یہ جو درویش ہونے اولیاء اللہ ہونے اللہ کے محبوب لوگ سب تو دنیا تو بغیر چارہ کہہ رہی دنیا کی بستے ہیں آپ نے ضرورتوں کے پیچھے دو کا فراڈ کرنے ہیں بےمانی کرنے ہیں سویر سے شام تک جھوٹ بولنے ہیں ہزار معاملات کرنے رہنے ہیں مال دولت کٹھی کرنے واسطے بلا اولاد کی محبت دے یہ جتنے جتنا کرنے ہیں مگر اسا اولیاء اللہ ہے یہ چیز نہیں دیتے کہ وہ انہاں محبت رکھیں وہ انہاں چیزاں نال پیار کریں. اسا دنیاوی محبت کو بہت اعلیٰ حدود دینے ہیں کہ وہ مد مقابل اسا اللہ کے رسول کو بول رہے ہیں. لیکن یہ لوگ جو ہیں اللہ کے محبوب بندے یہ کیوں توجہ نہیں کر رہے وہ اس واسطے نہیں کر رہے کہ انہوں نے محبت کی ترجیحات طے کر دی ہے کہ جنہوں نے انہوں محبت کی ہے نا انہیں محبت کی ترجیحات یہ ہے کہ وہ سب تو اعلیٰ محبت ان کو سمجھتے ہیں جی کو اسا اعلیٰ سمجھتے ہیں اسا اللہ رسول کو چھوڑ کے انہیں کس لگے رہ رہے ہیں. مگر جو مومن کی تعریف کی تھی اور جو کہ اللہ رسول نے محبت کر رہے ہیں تو محبت ایسی ترجیح بڑھا دے دی ہے کہ بلا اتنی محبت کریں کہ بقایا ساری دنیا انہوں کو ایک ماہ تماشا دلا ہوا سمجھتے نظر ہی نہیں آتے کوئی بھی کچھ گرتے نہیں. یہ شان اللہ رب العزت نے میرے قبلہ آواز مصنف دیکھ دی. میں ان دورے بھی دینے سجھے جاتے ہیں کہ اتنی دنیا نال بے رغبتی پیسہ ہے تو بڑی کچھ کی ہونا پہ ایک کہیں کو ڈیری کا بنے دنیا تو بالکل بے نیازی ان راز کیا ہے یہ بڑا سمجھ ہے کہ ان راز ہے جنہاں اللہ کے رسول نال محبت دل ہے نا انہوں کو ایک چیز کوئی معنی نہیں رکھتی یہ سارے واسطے قیمتی ہے. اسا یہ پیچھے سویر تو شام تک سارا لگے رہے ہیں مگر انہوں کے سوائے کاغذ علاوہ کوئی اہمیت نہیں کوئی بس چونکہ دل نہیں رہنے انہوں کا جتنا دل کا جھکاؤ ہو گیا جتنا میدان ہو گیا نا وہی انہوں کو سب کو اعلیٰ نظر ہے. تو یہ واسطے انہوں کو جتنے بھی پیسے ہوں پیسے کو انہیں پاسے میں جھکاؤ ہی نہیں دیتا کہ اللہ کے رسول کی محبت اتنی اعلیٰ ہوئی کہ وہ کامل ہوئی. سامنے محترم یہ مقام کہ بر آواز لوگوں کو بھی حاصل ہے جو انہوں نے دور پہ احباب بیٹھے لوگ بخوبی ان چیز کو جان کہ انہوں کو بالکل بے رغبت ہو لوگ سوچے میں رہے بھی اگر ساڑھے کو کتنے پیسے ہوتے ہیں ان دولت ہوتی ہے سب پتہ نہیں کیا کروں ہوں اپنے خیشات پورے کروں مگر انہیں کو جیوے آنے کے انہیں اللہ سے راضی لے رہے ہیں کیا وجہ ہے یہ وجہ ہے کہ لگتا نہیں زندگی کے انہوں نے کوئی جداد نہیں پڑے اور اگر کوئی ملے کوئی کٹھا کتے تو وہ اللہ سے راضی لے ان کی وجہ یہ ہے کہ انہوں کو تجربات کا پتہ ہے کہ اصل اگر مومن پڑھنے چاہوں تو واسطے ایک شرط اگر کامل مومن پڑھنے تو اس واسطے شرط ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول کا محبت ہوئے تو وہ کامل مومن ہم تم انہوں نے ذکر بھی تھی دے انہوں نے ذکر کرنے کریں یہ انہوں نے زندہ ہونے کی علامت ہے. جیرا بندہ کہیں کا ذکر کرے کہیں ذات کا تو ان کا ذکر کرنے واسطے مذکور کا زندہ ہونا ضروری مذکور کا موجود ہونا ضروری ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ذکر باقی رہے تو مذکور ختم بھی ہوئے ایک گڑی نہیں کیتا جنہا ذکر ہوگے اس ذات مذکور کا ہونا ضروری ہوگے کیونکہ میں جب استاد محترم کے سامنے گفتگو کرنا کہ ہم جتنا ہمیں کو اصلاح کی ضرورت پئی تو بغیر لوگوں کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں میں خود اصلاح کرنا چاہتا یعنی جن ویلے کہیں ذات ذکر کیتا رہے نا ذکر کیتا رہے ان شان بیان کی رہی ہے تو ان کے واسطے اس ذات کا مذکور کا زندہ ہونا یہ ہوتے ضروری. اگر وہ ذات فنا تھی گئی ہوتے باقی نہ رہی ہوئے تو ذکر کی میں باقی رہ سکتے جیویں اولیاء اللہ ہزار سال پہلے کئی سال پہلے دنیا سے چلے گئے مگر آج بھی بظاہر دنیا سے چلے گئے مگر آج بھی انہوں نے ذکر باقی ہے آج بھی انہوں نے مزارات کے اس دن سے انہوں نے یاد بنائی ہوئی آج بھی انہوں نے ذکر سیدھا رہ گئے اللہ کے دوست لفظ بول کے کہ اللہ کے دوست ہیں اللہ کے محبوب بندے ہیں اللہ کے پیارے بندے ہیں یہ انہوں نے ذکر سیدھا رہ گئے یہ ان کی علامت ہے کہ انہوں نے مذکور جو رہا وہ زندہ ہے یعنی جنہوں نے ذکر کرتے وہ خود زندہ ہے باقی تاہم انہوں نے ذکر سیدھا رہ گئے. سامنے محترم
یہ جن محبت ہونی ہے ان کی سب بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ کیا فرق ہے ہونے یہ محبت کا جہاد تو مکر خود ہی عشق جنون ان کیفیت تک پہنچ گئے تھے کہ بقایا وہ سارے چیزاں پاس سے لے کے نظر آئے ہر وقت انہوں کو صرف محبوب دے گا یاد تے جڑے اصحابہ کرام انہاں دی بھی یہ شان ہے محمد رسول اللہ والذین معه محمد اللہ دے رسول ہیں والذین معه وہ لوگ جڑے انہاں دی معیت ہے انہاں دی صحبت ہے انہاں نے ساتھ انہاں نے نال رہنے وہ کون ہے اصحابہ ہے اب انہاں دے فضائل بیان کیتے اشداء علی الکفار رحماء بینہم کہ کافروں ہوتے بڑے سخت ہیں اپنا آپس میں بڑے رحمت دے لیں یہ اصحابہ کرام نے فضائل بیان کیتے ہیں کہ جنہیں حضور کی صحبت ہے جناب انہوں نے شان ہے کہ کافروں واسطے بڑے سخت ہیں آپس میں بڑے رحمت دے لیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم کہ انہوں نے فضائل بیان کیتے ہیں مگر اصحابہ کرام کو جیرا لقب جیری فضیلت انہوں نے صحیح میں دیے سارے فضیلتہ بجا مگر جو انہوں نے پہچان پڑتی ہے وہ صحبت مصطفیٰ سبحان اللہ کہ حضور دے نال رہن والے انہوں نے صحبت ہے انہوں نے معیت دے رہن والے انہوں نے عابد بھی کوئی کہہ نہیں انہوں نے ظاہر بھی کوئی کہہ نہیں انہوں نے مجاہد اصحابہ رسول نے کوئی کہہ نہیں مگر کیا وجہ عالم بھی کہوں وڈے تو بلا عالم علم کی وجہ نال انہوں کو عالم نہیں آکھا ویندا اصحابہ کو جہاد کی وجہ نال مجاہد بھی نہیں آکھا ویندا بقایا جتنی فضیلت ہے آپ عبادت گزار رات پوری عبادت گزار حضور کی صحبت ہے مگر انہوں نے پہچان پڑ دی اور کیا پڑ دی اور صرف حضور کی صحبت ہے سبحان اللہ جب یہ صحبت جدا ہوئی دی نا تو عاشقاں واسطے بڑی بھاری ہوئی یہ محبت کی علامت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال کر کے میں محبت کی ایک تفسیر معنی یہ دسانا چاہتا ہوں کہ جب آپ بظاہری دنیا تشریف لیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت بلال حبشی نے روایت کا الہام ہے کہ آپ نے اذان دینا چھوڑ دی حضرت بلال جیسے مؤذن اذان دینا تو چلے گئے مولوی چھوڑ دیتا بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے من سروایا تے آئے ہم آکھا بھی جیسے حدود زمانے میں تو سا اذان سنے دے آئے او اذان دوبارہ بات سنو یہ عاشقاں دے یہ روش ورنہ عمل ہے تو باکمال ہے اصحابہ اعمال ہے تو کمزور ہے نہیں کہنا مگر انہوں نے روش ہے کہ آئے اذان پڑھے اذان میں بڑی مشکل حضرت ابوبکر صدیق کیونکہ امیر المومنین تے خلیفہ تو انہوں نے حکم دے تحت اذان سنائی مگر حضور دا ہجر و فراق حضور کی جیری محبت ہے جیری جدائی ہے اور اتنا دل دے ناگزیر گزرتی پہ ہے کہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچے تے آپ خاش کھا کے زمین سے کہیں اذان مکمل نہ کر سکے یہ محبت ہے حضور کی ذات یہ محبت ہے یہ صحبت نے انہوں کو مقام مرتبہ دیتا ہے تو یہ عاشق لوگ جو رہے انہوں نے پیروی کرنے والے وہ قیامت تک ہی کیفیت ہے جانا یعنی جب تک محبوب دا وصال نہیں دیندا محبوب نال ملاقات نہیں دیندی او تھوڑی بےتاب رہنا کہ پوری دنیا انہاں واسطے ایک قید خانہ ہوندی ان دے وچ وہ خود دنیا میں چلا رہے مگر دنیا انہاں دے دل وچ نہیں رہندی آپ دنیا میں رہ رہے ہیں دنیا دل وچ کٹ چھوڑے دنیا دل وچ رہندی نہیں وہ ہر وقت اپنے محبوب دے خیال وچ رہندی ان وصال تے ملاقات دی چاہت وچ رہندی جن ویلے انہاں نے ملاقات کی تو بڑا ہر وقت ایک ہی خیال ہے یہ مسئلہ ہے کہ باب فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کا کار شعر ہے کہ وستے ہاسے ملتے ناسے اس طرح کا شعر ہے وستے ہاسے تے وستے ناسے تیری جھوک دے آسے پاسے یعنی وستے ہاسے وستے ناسے تیری جھوک دے آسے پاسے یہ اصحاب کرام کی کیفیت ہے ہر عاشق ہے کہ حضور دی جب صحبت دور تھی نا تو بلا وہ بڑے بےتاب ہونا کہ وستے ہاسے یعنی حضور دی صحبت کو یاد کریں پھر وستے ناسے تیری جھوک دے آسے پاسے ایک آستانہ ترجمہ ہے والذین معه کہ تواڈے قریب رہنا ہے وستے ہاسے وستے ناسے تیری جھوک دے آسے پاسے سن دے ہاسے میٹھیاں گالی سن یار سندا ہاسے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحبت رہ کے جو سب فیض دیتا ہے حضور فرماتے ہیں او
وہ ہن جدا تھی گئے تو ہن بڑے بے صاحب اور وہ کیفیت نہیں ملے تو سامنے محترم سارے واسطے دا ایک ہجر و فراق ہے کہ ایسی ہستی کہ جیسے سب ہر وقت حضور کی معرفت دینے ہیں حضور کی پہچان دینے ہیں اپنے کردار نال اپنے اس نال ہر لحاظ نال اور سارے میں جدا تھی گئے مگر انہاں واسطے عید ہے انہاں واسطے عرس ہے اور روح سے خوشی دا شادی دا لفظ ہے کہ عرس اولیاء اللہ نے کیوں ہونا کہ انہوں نے نثار کا وقت ہونا اپنے محبوب نے پوری زندگی انہوں نے ایک قید گزاری ہوئی ایک مشکل گزاری ہوئی ہے ایک کیفیت گزاری ہوئی ہے وہ عام لوگوں نے سمجھ نہیں آنے لوگ سمجھتے رہے ہیں کہ وہ لوگ انہوں کو سمجھتے کہ جیسے چیزاں نال محبت نہیں کرتے اصل سارے محبت کرنے لگتے ہیں کوئی دیوانے ایسی کیفیت انہوں نے دنیا میں رہ رہی مگر کہ دنیا تو چلے گئے وال کو خوش دینے والا انہوں نے وہ رات کی ہوتی ہے وہ عرس دی رات ہوتی ہے عرس ایمان سے بلا انہوں نے عرس بیان کیوں رہ رہے ہیں یہ عاشقاں دی روش ہوتی ہے جیڑا بندہ بھی عالم نال اختلاف رکھنا لوگ ہر کوئی رکھتے تھے اختلاف ہوتے تھے ایک گال طے ہے کہ میرے قبلہ والد محترم کو ہر بندہ یہ عاشق کہ وہ عاشق رسول ہے جیڑا یہ جملہ ہے نا عاشق رسول ہے ان تو کہہ رہے ہیں جو ولایت وصیوں کا کہ وہ عاشق رسول ہے جیڑا عاشق بڑھنا تو خالا کی لگا دی وہ بڑا مرتبہ ہے عاشق بڑھنا بولنا بڑا آسان ہے سارے دن عاشق رسول ہے عاشق رسول کا مطلب یہ ہے ایک صحابی ہے حضور کو آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ نے بڑی محبت کریں بڑا پیار کریں آپ نے فرمایا تو محبت کا معنی جان محبت کو نہیں کیا ہے فرمایا ایک دوسری صحابی نے دے جائے ایسے ایک چمڑا بدھ ہے جسم میں پورے کپڑے کا نا دوسری صحابی ہے کہ وہ چمڑے آپ نے اشارہ فرمایا آخر ایک وقت ہے بڑا مالدار بڑا امیر ہے بڑے شاہانہ کپڑے اعلیٰ کپڑے پہنتا ہے مگر جیسے میرے محبت کی چیز ہونے کی حال یہ ہے محبت واسطے بڑا کچھ کرنا ہوتا ہے محبت آسان کہ جیرا انہوں کو عاشق رسول اگر عام ہی تسلیم کرے لے کہ پوری رات کی ہر وقت ایک کیفیت عشق رسول کی کیفیت جانا تو یہ انہوں نے ولایت واسطے کو بڑا مرتبہ کا مقام حاصل ہے تو سامنے محترم عرس بھی ہونا ہے ان ذکر بھی ہونا ہے باقی نہ مزار ہونا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے نہ رہے جنہوں نے پوری زندگی دین کے وقت کی ہوئے تو بلا انہوں نے مزار سے قرآن پڑھنے نہ رہے کئی ایسے تو طریقے ہوتے ہیں کہ ذکر ختم کیے تھے بادشاہ دیتے ہوتے ہیں بڑے بڑے مولوی بھی دیتے ہوتے ہیں مناظرے بڑے تو پرانے خطابات اگر دیکھو تو بڑے بڑے مناظرے آج انہوں نے قبرہ کا قیام ہوتا ہے وہ مولوی نا انہوں نے کتابوں میں پڑھائے اور عشق رسول کو خالی محبت رسول کو خالی ہے سامنا انہوں نے قرآن دے قبر دے قرآن پڑھی گئی کہ نہ ہی انہوں نے عرس منایا گیا انہوں نے قبرہ غرض تھی نہیں کوئی بیدے نہیں کہ انہوں نے پھر عشق محبت جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری جو حضور علیہ السلام کی محبت عشق کچھ سوا کتابوں میں پڑھتے رہے ہیں تو بلا انہوں نے کوئی مقام حاصل نہیں دیتا اور جتنا مرضی پڑھی لیکن انہوں نے علم ایک ہوا بان میں اڑی رہے کہ انہوں نے ذکر وہ مذکور بھی پڑھنے کے بعد ذکر سے کرا دعا ہے اللہ رب العزت میں حاضر کو قبول فرمائے فرمائے